deserve an applause, and I really appreciate that you mentioned the inequality side of things, because climate change is inherently a justice issue. اور جب ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ پہ کام کرنا چاہیے, that is essentially a human centric way of working. آپ انوائرمنٹ پہ کام کریں گے, that is ultimately going to benefit us humans. And my next question is from Fawad صاحب. ہم لوگ urbanization اور climate change یہ سب چیزوں کی بات کر رہے ہیں, لیکن what really is the intersection between urbanization, climate change and biodiversity loss, particularly پاکستان کے کیس میں as one of the most affected countries by climate change? Thank you so much جی. پہلے تو thank you for inviting me here. It's my first time here and it's a pleasure to be here. اور ضروری چیز یہ ہے کہ اگر یونیورسٹیز میں اس لیول پہ, ڈاکٹر صاحب نے پہلے بھی ایک دو بار موقع دیا اور آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں نسب بھی ہے, یہ یونیورسٹیز ہے, تو اگر یہاں پہ یہ ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وی کین ایکسپیکٹ اے برائٹر فیوچر ایز کمپیئر ٹو وٹ وی آر لیونگ ٹوڈے. جہاں تک آپ کے سوال کا ہے کہ جی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں, تو پہلے تو میرا خیال ہے ہمیں شاید یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو اتنے ولنریبل ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل پا رہے کہ ہم لیس دین 1% امیٹرز ہیں, اور اس چیز سے باہر نہیں آ رہے کہ جی دنیا نے جو کیا اس کی وجہ سے ہم لوگ خراب ہو رہے ہیں. آئی وڈ بیگ ٹو ڈس ایگری ہیئر اے لٹل بٹ. اگر ہم دیکھ لیں کہ جی صرف لوگوں کی وجہ سے ہم خراب ہو رہے ہیں, تو پہلے ذرا اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ضروری ہے. دنیا کے ٹاپ 10 موسٹ نان لیویبل سٹیز اس وقت اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو 3 ہمارے پاس ہیں. ہمارے شہر بڑھتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ جی اسموگ اب یہاں پہ بھی آ گئی ہے. یہ وہ جگہ ہے اسلام آباد وغیرہ آگے پیچھے کہ جہاں ہر تیسرے دن بارش ہو جاتی تھی تو موسم خراب ہی نہیں ہوتا تھا, اور اب ڈرائی اسپیل آپ کا اتنا زیادہ چلا جاتا ہے کہ آپ کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں. آپ واٹر اسکاسٹی لیول اپنا دیکھ لیں کہ آپ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. ہمارا ایئر کوالٹی لیول آلریڈی نیچے چلا گیا. اور ایمیشنز کی اگر میں بات کروں, کیونکہ دیز آر آل کنیکٹڈ تھنگس, یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو روٹ کاز کیا ہے. میتھین از دا ورسٹ, دیٹ از 31 times more dangerous than CO2 and we are 7th largest emitter in the world. تو ہم اپنی کم از کم ایمیشنز کو تو دیکھ لیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. اگر لوگوں کی وجہ سے یہ, تو پھر ہمارے شہر کیوں خراب ہوتے جا رہے ہیں. کچھ ہماری پریکٹسز ہیں جو ہم کلائمیٹ چینج میں وداؤٹ ریئلائز کرنے کے لیے بایو ڈائیورسٹی لاس کر دیتے ہیں, اور اس میں صرف ایٹ ٹائمز کلائمیٹ چینج نہیں ہوتا, اس میں ہماری ہیبٹس بھی ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ناٹ اگینسٹ اینی تھنگ, یہ بالکل اس کا وہ نہیں, بٹ اگر آپ اکثر شہروں میں دیکھیں جہاں پہ آپ صدقے کا گوشت پھینکتے ہیں تو وہ جو درمیان والی بایو ڈائیورسٹی وہ ساری آپ نے اڑا دی ہے. اس کے بعد ویسٹ کی بات کر رہے ہیں, ہم کسی کو کھانے کے لیے کوئی ہیبیٹیٹ ہی نہیں چھوڑ رہے, ہم نے پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر دیا. اور اس وقت جو کوئی ایکو سسٹم بچے ہیں اگر کہیں, وہ پتہ نہیں فار فلنگ ایریاز میں کہاں جا کے بایو ڈائیورسٹی کے بچ گئے, درمیان سے تو ہم نے ختم ہی کر دیا. کتنی ساری چیزیں جو ہماری اپنی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا پچھلے 10-20 سال کے اندر وہ بالکل ختم ہو گئی ہیں. تو اگر کوئی چیز ختم ہو رہی ہے, چلیں اس کو تو کچھ نہ کچھ ہم ریوائیو کر لیں گے, بٹ شارٹ آف دیٹ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. اربنائزیشن کے علاوہ دوسری آپشن نہیں. ابھی پینل نے یہی بات کی کہ جی اگر ایک مثال ہے آپ ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اس پہ لائیولیہڈ جنریٹ کرنا ہے. ہم لائیولیہڈ جب تک ہر گراس روٹ لیول پہ نہیں جنریٹ کرنے کا موقع دیں گے لوگوں کو, وہ اربنائزیشن میں انکریز کرتے رہیں گے, وہ اپنا رول پلے کرتے رہیں گے, وہ پرسنٹیج انکریز ہوتی رہے گی. اور اربنائزیشن میں بھی آنیسٹلی ہم تو شہر بھی ڈیولپ نہیں کر رہے. ہم تو جو اوور لوڈڈ پہلے 2-4 شہر ہیں بس انہی کو اوپر سے اوپر جا رہے ہیں. And it's not just the livelihood which is required, the education itself, the health system, the judicial system. آپ کو کچھ کرنا ہے کہیں پہ تو آدھے سے زیادہ کیسز میں آپ کو کسی دور ایٹ لیسٹ ضلع کی لیول پہ یا اس سے بھی اوپر جانا پڑتا ہے, یا ایک ڈیولپڈ شہر میں جانا پڑتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو جا کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں. تو اربنائزیشن ول کنٹینیو انلیس ہم اس کو ایڈریس کریں کہ وہاں پہ ان کے لیے تمام اپرچونیٹیز کریٹ کریں. ہم میں اور باہر کی دنیا میں کیا فرق ہے کہ وہاں پہ گاؤں اور شہر کی باؤنڈری کا تو فرق ضرور ہے, پر فیسلٹی کا فرق نہیں ہے, اویلیبلٹی آف ریسورسز کا فرق نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ڈیوائڈ شہر سے شہر کے اندر بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ پھر جب ہم ایمیشنز کی بات کر رہے ہیں, ہم اسموگ لے رہے ہیں, ہم پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو بایو ڈائیورسٹی تو ایک چیز ہے. آپ اپنی بات کریں, ابھی ذکر کیا پینل نے کہ جی اگر لئی میں آپ نہانے آج چلے جائیں تو آپ 10 سال میں فوت ہو جائیں گے, آپ مر جائیں گے. تو سوال یہ ہے کہ اس کو چھوڑیں, آپ تو اپنی زندگی کی ابھی بات کر رہے ہیں. اور ایک موسٹ ریسنٹلی میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ اور پیچھے آ جاتا ہوں, جتنا وائرل اس وقت ہے, اب تو وہ ٹائم آ گیا کہ پہلے ہوتا تھا کہ سال میں ایک بار بچوں کو نزلہ ہوتا ہے, زکام ہوتا ہے, ایک سائیکل آتا ہے. اب تو وہ کنٹینیوس ہو گیا ہے, وہ ختم ہی نہیں ہو پا رہا. تو آپ یہاں سے دیکھیں کہ ہوا جو ہے
جو ہمارے لیے جو ہے وہ ان لیویبل کرتی جا رہی ہے, جو کہ اتنی ریسپیریٹری پرابلمس کریٹ کر رہی ہے, باقی بیماریاں کر رہی ہے. تو بایو ڈائیورسٹی تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سے ذرا کم اڈیپٹیبل ہے فار دیٹ میٹر, انسان اس سے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود اب اوور آل ایکو سسٹم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی ڈیگریڈ ہو چکا ہے. اور اب تو وہاں پہ لگا ہوا ہے کہ اب شاید سسٹینیبلٹی اور نان لیونگ کی بات آ گئی ہے, کہ اب سسٹینیبل تو شاید چھوٹا لفظ رہ گیا. اب تو آپ کے سروائیول کی بات ہے کہ یا آپ سروائیو کریں گے یا پھر آپ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. اور یہ صرف اس طرح نہیں ہے, اس کو آپ کنیکٹ جب کرتے ہیں, جس کی ہم بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی 1.5 اور 2 ڈگری کی ایک گلوبل ڈیبیٹ چلے جا رہی ہے, تو اٹ از جسٹ اے میٹر آف ٹائم کہ ہمارے اپنے ملک کے بہت سارے حصے ان لیویبل ہونا شروع ہو جائیں گے فار ہیومنز ایز ویل. تو بایو ڈائیورسٹی تو بہت دور کی بات ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو شاید روٹ کاز پہ جا کے کرنے والی بات ہے. میں بالکل اگری کروں گا جی, اسٹارٹ آف پائپ از دی ایشو, اینڈ آف پائپ سے یہ مسئلہ اب حل نہیں ہو پائے گا. تو ہمیں وہاں سے اور ایفرٹ اتنی زیادہ چاہیے اس وقت کہ اگر ایک شخص یا دو یا ایک ادارہ, ایون اگر ہم واٹر سٹریمز کے اسلام آباد کے اندر بات کریں تو صرف یقین مانے اس کو صاف کر کے پانی کو کلیئر کروانے کے لیے بھی جو ایفرٹ چاہیے نا, وہ شاید اس وقت اب پی ایم ہاؤس پہ چلی گئی ہے کہ جی پی ایم صاحب ہی کہیں گے تو وہ ہوگا. تو ہم لوگوں نے وہ بھی سسٹم کو وہاں تک لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ ایک جس کی ذمہ داری ہے وہ رسپانسبلٹی سے بھی شاید وہ کر رہا ہے اور شاید اس کو کوئی پوری بھی نہیں کرنے دے رہا. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں, ان کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. ادروائز تو مجھے نہیں پتا ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ویئر ول وی اینڈ اپ ان اباؤٹ 10-15 years. Like a lot of things to think about over here, and if you want to give him a round of applause, I'm not going to stop you. Thank you. This is a lot to think about, honestly. It does paint a bleak picture, lekin I think you're very right in everything that you're saying, and it's something that we need to keep at the back of, not even at the back, at the front of our minds now when we're doing anything, really, especially as students. And Dr. Rumi, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس سلسلے میں کہ a lot of time جب ہم سسٹینیبلٹی کی اور کلائمیٹ ایکشن کی اور جنرلی ٹیکنگ ایکشن کی بات کرتے ہیں نا, تو اسٹوڈنٹس کو آفٹن ادھر یہ لٹرنگ, یہ کلین اپ ڈرائیوز میں لگایا جاتا ہے یا پلانٹیشن ڈرائیوز میں لگایا جاتا ہے. سو کین یو ٹیل دیز اسٹوڈنٹس کہ دیز آر گریٹ آن دیئر اون, بٹ لائک وٹ مور کین دے ڈو ان ٹرمز آف دیئر ایجوکیشن, جیسے وہ اکیڈیمیا میں ابھی ہیں, دے کین پروڈیوس academic output, and what other ways are there that we can engage the youth of Pakistan in making our cities more sustainable? Thank you very much. Before I do that, میرا خیال ہے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ بڑے انٹرسٹنگ فگرز ہیں جو اگر آپ سنیں گے تو آپ بھی حیران ہوں گے کہ پوری ارتھ کی سرفیس پہ 2 سے 3% جو ہے وہ سٹیز کا ایریا, مگر سٹیز جو ہیں گلوبلی 75% ریسورسز دنیا کے یوز کر رہی ہیں. سو یو کین امیجن واٹ از ہیپننگ. اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے کہ ہیٹ آئلینڈس کریٹ ہو جاتے ہیں, اور ہیٹ لوکلائزڈ ہیٹ آئلینڈس جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, یا اسٹوریج ہیٹ اسٹوریج ہو جاتی ہیں سٹیز میں, جس سے سمر میں ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے, اور پھر جس طرح ہم اسپرنگ کی بات کر رہے تھے, اسپرنگ جو ہے وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے. تو ایک تو یہ فینومینا ہو رہا ہے, یہ گلوبلی دس از ہیپننگ فار سم ایئرز. دوسری جو الارمنگ یہ ہے کہ چونکہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے ایشیا اینڈ افریقہ ان دونوں کانٹیننٹس میں جو اربن پاپولیشن ہے وہ بہت ریپڈلی گرو کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ایسٹیمیٹڈ ان another 10 years یہ ڈبل ہو جائے گی ایشیا اینڈ افریقہ میں. جس سے اربنائزیشن جو بڑھتی ہے تو بایو ڈائیورسٹی لاس ہوتا ہے, آپ کی کلائمیٹ چینج کو افیکٹ کرتا ہے, آپ کی پولوشن بڑھ جاتی ہے, ایئر کوالٹی گر جاتی ہے. اب ایئر کوالٹی کی بات کریں, ابھی ہمارے ساتھی نے بات کی کہ جی ایئر کوالٹی ہماری پچھلے مہینے لاہور سے بھی گر گئی تھی. وہ میں بھی کبھی کبھی دیکھ لیتا ہوں, تو اب آئی ڈونٹ ریمبر دا ڈے, مگر پچھلے مہینے کچھ اباؤٹ 10-15 days بیک اسلام آباد کی ایئر کوالٹی جو تھی نا وہ 357 AQI تھی. اب آپ گلوبلی یہ کہتے ہیں کہ 100 سے کم ہونی چاہیے, ایک 300 یا 350 از ایکسٹریم. تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ برننگ ہماری سب سے بڑا جو گلوبلی جو ہے, اور پاکستان میں بھی جو سب سے بڑا AQI کو ڈسٹرب کر رہا ہے یا اس کو ریز کر رہا ہے, وہ ان سٹیز از برننگ آف فاسل فیول بائی ویکلس. تو یہ ساری چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں. وی نیڈ ٹو
do something about it. اب سے کوئی میرا خیال ہے 6 سال پہلے اوباما کے زمانے میں جو گلوبل کانفرنس ہو رہی تھی انوائرمنٹ پہ، تو اوباما نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہم ٹپنگ پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، اس سے آگے چلے گئے تو واپس ریکوری ہماری لائف ٹائم میں نہیں ہو سکتی. And now we are seeing the result. اب فواد صاحب نے بڑی صحیح بات کی کہ اب سروائیویبلٹی کی ایشو آ رہے ہیں کہ ہم سروائیو کیسے کریں گے، کیونکہ سسٹینیبلٹی سے تو ہم آگے چلے گئے. اور آئی آلسو ایگری کہ میں بھی بڑا پیشنیٹ ایک زمانے میں ہوتا تھا، اور آئی یوز ٹو بلیم ایوری بڈی ویسٹرن، اسپیشلی دا ویسٹرن کنٹریز، کہ جی یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے. ایک کانفرنس میں اس طرح بول رہا تھا کہ جی یہ ویسٹرن کی وجہ سے ہوا کلائمیٹ چینج، اور ہم 10 موسٹ ولنریبل کنٹریز بن گئے. تو جرمن ایمبیسڈر جو تھا نا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ جی میں مانتا ہوں ویسٹرن کنٹریز کی وجہ سے، انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے گلوبلی کلائمیٹ چینج ہوا ہے، پولوشن بڑھی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ 10 ولنریبل کنٹریز میں 7th اور 8th پوزیشن پہ آ گئے. مگر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویسٹرن کنٹریز آپ کو اس سے نکالیں گی، تو میں ایز اے جرمن ایمبیسڈر بتا دوں کوئی نہیں نکالے گا، آپ کو نکالیں گے آپ خود ہی. تو آپ کی جو پوائنٹ آیا ایڈوائس کا، تو پہلی بات تو یہ کہ وی نیڈ ٹو بی اویئر. اب آپ سب لوگ ینگ ہیں، اب آپ لوگوں نے پڑھائی کر کے پروفیشنل لائف میں آنا ہے. اسٹارٹ فرام یور اون اسمال پوزیشن اینڈ دس ول گرو. دیٹ از دا اونلی وے دیٹ وی کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. ہم خود بہت پولوٹنٹ کریٹ کرتے ہیں، ٹاکسنس کریٹ کرتے ہیں. ہم گھر بناتے ہیں تو نالے، اپنے گھر کا سیوریج، انٹریٹڈ سیوریج، اگر سٹی لائنز نہیں ہیں تو ہم آرام سے ایک قریبی نالے میں پھینک دیں گے. اینڈ وی تھنک دس از پرفیکٹلی آل رائٹ. گھر سے، اب اسلام آباد میں ہم رہتے ہیں، لوگوں کے 10-10 کروڑ کے گھر ہیں، اور جو خالی پلاٹ ہوتا ہے اس میں لوگ گند پھینک دیتے ہیں، جبکہ وہ سٹی والی گاڑی آ کے پک بھی کرتی ہے گند. مگر وہ اتنی تکلیف نہیں کریں گے کہ وہ اس کو اس کے لیے باہر رکھ دیں لفافے میں ڈال کے، مگر وہ ایزی ہوگا کہ خالی جو قریب ترین ایک پلاٹ ہوگا اس میں وہ پھینک دیں گے. سو یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا ہمارا، وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. اور یہ ہم کافی آج کل ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے. ریسنٹلی وی ہیلڈ اے سیمینار آن آئی تھنک پلاسٹک پولوشن ان قائد اعظم یونیورسٹی. اب ہم یہاں کر رہے ہیں، انشاءاللہ وی ول بی ڈوئنگ دیٹ. ہمارا جو چھوٹا سا ہم پارٹ کر سکتے ہیں، ریزنگ اویئرنیس. مگر جو بڑا کام ہوگا نا اس میں اچھا ایک چیز اور، میں آئی اسٹرانگلی فیل کہ ہم ہمیشہ سے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام حکومت کا ہے. میری پرانے زمانے میں جو ورکنگ تھی وہ بہت بہتر ہوتی تھی. اوور اے پیریڈ آف ٹائم چیزیں ہاتھ سے نکل گئی ہیں. آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو ڈو دیٹ بیکاز اٹ از us who is going to be affected. So we all need to step one step ahead. کوئی آپ کو سالڈ ویسٹ سے لے کے پلاسٹک پولوشن سے لے کے جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں، فائر، اوپن فائر برننگ سے لے کے ٹری پلانٹیشن، یہ ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، یہ آپ لوگ ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز ینگ پیپل کین ڈو دیٹ. اور آگے فیوچر بھی آپ کا ہے. your future generation are going to be affected severely. میں ہر روز شاور لیتے ہوئے نا بہت پانی کم خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور I also thank God کہ میں یہ شاور لے رہا ہوں. جس طریقے سے حالات جا رہے ہیں نا، آپ کو شاور لینے کے لیے یا منہ دھونے کے لیے پانی جو ہے نا وہ شاید تھوڑے سے کپ میں ملے گا، جس سے آپ نے سارا کام کرنا ہوگا. بیکاز scarcity of clean water is going to be alarming. اینڈ فائنلی میں ایک چیز اور شیئر کر لوں. گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں کہ سی لیولس جو ہے، چونکہ ورلڈ کا گلوبل ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، کہنے کو تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ 1 ڈگری بڑھ گیا، 2 ڈگری بڑھ گیا، بٹ اگر 2 ڈگری بڑھ گیا تو ہیف آف دا پلانٹ ول بیکم سیویئرلی افیکٹڈ، اور لیویبل ڈے ٹائم پہ نہیں رہے گا. دے سے کہ جی اوشن لیول ان اگر 50 ایئرس 2 میٹر اوپر چڑھ جائیں گے. اگر 2 میٹر اوپر چڑھ گیا تو پاکستان کا جو سدرن ایریا ہے، باقی دنیا کو چھوڑیں، پاکستان کا سدرن ایریا جو ہے نا وہ جو بدین، ٹھٹا اور یہ سارے علاقے ہیں، یہ انڈر واٹر آ جائیں گے. اس کے بعد دوسرا جو کام ہوگا، ٹیمپریچرز اتنے زیادہ رائز ہوں گے کہ ڈے ٹائم ٹیمپریچر ول کراس 60 ڈگریز اینڈ اٹ ول ناٹ بی پاسبل ٹو
go out in the sun in daytime, تو آپ کی کراپنگ ختم ہو جائے گی. آپ کی ڈے ٹائم کی اگر پرابیبلی پیپل ول ہیو ٹو مائگریٹ ٹو ناردرن ایریاز, اور پھر یہاں ایک اور کرائسس شروع ہو جائے گا. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو, نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے, ویری سیریس گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے. کراپنگ پیٹرن فیل ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سال سویئر افیکٹ کیا ہے فروٹ پروڈکشن پہ. تو وہ جو ہے مجھے آج صبح اٹھا تو مجھے کچھ زکام ٹائپ فیلنگ ہو رہی تھی, اینڈ آئی تھنک ایوری بڈی از ہیونگ دس کائنڈ آف تھنگ. یہ ویدر میں آج کل وی آل بلیم اٹ آن دا ویدر, بٹ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ دیکھیں کراپنگ پیٹرن خدا نہ خواستہ فیل نہ ہو, چینج ہو رہا ہے. اگر فیل ہو گیا تو یہ بہت الٹیمیٹ کرائسس ہوگا, جو یہاں ہنگر لیولز ہوں گے اور ایک دوسرے کو لوگ ماریں گے. اور سو میں آپ کو وہ ڈسٹوپین وہ مووی کا سین نہیں دکھانا چاہتا, بٹ دا ریالٹی از کہ وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. سو گورنمنٹ لیول پہ آئی ایم شیور دیر آر گڈ پیپل جو کہ بتا رہے ہیں گورنمنٹ میں پیپل ایٹ دا رائٹ پوائنٹ آف کوریڈور آف پاور کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے, اس کو ابھی سے پکڑ لیں, تاکہ ہم آئی ڈونٹ نو اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں, بٹ سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں یا شاید الٹیمیٹلی کچھ اس کا افیکٹ نکال لیں. بٹ ہمیں ہر شخص کو جو ہمارا چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشنز ہیں وہ پلیز کریں. آپ کے انوائرمنٹل کے لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے. آئی تھنک اٹس فار ایوری بڈی اکراس دا بورڈ. تھینک یو ویری مچ. So much, Dr. Ruby, you're very right in the fact that this is an all hands on deck sort of situation. Everyone has to do their part. Sarishad, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ given the adverse impacts of pollution and unsustainable practices that we have in urban ecosystems, what role do organizations like yours, NCPC, play in advocating for and implementing sustainable consumption and production patterns تاکہ ہم environmental degradation کو تھوڑا سلو ڈاؤن کر سکیں؟ سسٹینیبل بڑا یہ بیوٹیفل ورڈ, ہم جب سے میں انوائرمنٹ فیلڈ میں آیا ہوں تو یہ میں سنتا ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. ایک بار پیمس کے کچھ ڈاکٹرز کا کمپوننٹ کوئی 8-10 ڈاکٹر میرے پاس آئے, کہتے جی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ ہمیں بتائیں کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہوتی کیا ہے. تو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے, اور اسپیشلی جو بول رہے ہیں وہ ہماری باتیں ضرور سنیں. یہ آپ کو ہو سکتا ہے نیکسٹ ٹائم چانس نہیں ملے گا. تو اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے کیا, یہ بڑی بیسک سی چیزیں ہیں جو آپ کو بھی لرن کرنی چاہیے, اور آپ نے اپنے گھر میں رول پلے کرنا. جیسے انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا کہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ میں آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کا رول کیا ہے. تو میں نے کہا میں اپنے گھر کی ایگزامپل دیتا ہوں, باقی کو تو چھوڑیں. تو گھر میں ہم رین واٹر ہارویسٹ بھی کرتے ہیں, ہمیں کبھی واٹر کی ڈیفیشنسی نہیں ہوئی. گھر میں ہم کچن گارڈن کرتے ہیں, ہم باہر سے سبزیاں نہیں لیتے, ہم بلکہ محلے میں بھی اپنی اسٹریٹ میں بھی ویجیٹیبل دیتے ہیں. ہمارا جو کچن ویسٹ فوڈ ویسٹ ہوتا ہے, ہم نے وہ مرغیاں رکھی ہوئی ہیں, ہم اس سے انڈے بھی کھاتے ہیں, ہم میٹ بھی لیتے ہیں. اور جو ویسٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ کچن ویسٹ تو مرغیوں کو چلا جاتا ہے, باقی جو ریسائیکل ویسٹ ہے ہم اس کو ریسائیکل کر لیتے ہیں. تو اسی طرح ہم نے سولر واٹر ہیٹر لگایا ہے, وہ ہم پانی پہ گرم کر لیتے ہیں, سولر انرجی کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. اور اسپیشلی جو بلڈنگز ہیں, جو گھر بنایا وہ ویل وینٹیلیٹڈ بھی ہے اور ویل لائٹڈ بھی ہے. یعنی ابھی جس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس حال کو جو ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, اسی حال کو آپ سولر انرجی سے بھی روشن کر سکتے تھے. لیکن ان لکلی ہم نے بلڈنگ اس طرح کی ڈیزائن کی ہیں کہ ہمیں سولر انرجی کو تو ہم یوز نہیں کر پا رہے. ہماری جو پاور انرجی جس سے ہم جنریٹ کرتے ہیں اور پولوشن جنریٹ کرتے ہیں اور فوسل فیولز یوز کر رہے ہیں پاور جنریشن کے لیے, کیونکہ واٹر اویلیبلٹی ہمارے پاس صرف 2 مہینے ہوتی ہے, جولائی اگست. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم کہتے ہیں ٹمپریچر انکریز ہو رہے ہیں اور گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ڈیم بنائے ہیں ان دی فارم آف سالڈ واٹر. تو ان لکلی یہ انکریز آف ٹمپریچر, جیسے ہم بایوڈائورسٹی کی بات کر رہے ہیں, تو اب جو چینج آ رہی ہے وہ ڈے کا ٹمپریچر تو انکریز ہو رہا ہے, لیکن اسپیشلی نائٹس کے ٹمپریچر ڈسٹرب ہو گئے ہیں. اور ان نائٹس کے ٹمپریچر ڈسٹرب ہونے سے آپ کی بایوڈائورسٹی اور اسپیشلی آپ کے ہیلتھ پیٹرن بھی چینج ہو رہے ہیں.
اور یہ جو ابھی ڈراٹس لاسٹ 10 ایئر سے پوٹھا ریجن میں چل رہا ہے، آپ کی کراپ کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے. اور اگر آپ امرود کھاتے ہیں کبھی آج کل اسپیشلی، تو آپ کو امرود آپ کو کھانے والے نہیں ملیں گے، وہ سخت ہیں. اس لیے کہ یہ پوری سماک کا سیزن گزرا ہے، اور سماک کے سیزن میں آپ کو سن لائٹ اویلیبل نہیں تھی اور پراپر اس کی ریپنگ نہیں ہوئی. اور یہ سیریس چیلنج ہے. اور ہماری باقی یوٹیلیٹی بھی اگر آپ ریویو کریں، اگر آپ ہمارے پاس یہ ویجیٹیبل امپورٹ نہیں کرتے تو ہماری ڈیمانڈ نہیں پوری ہو رہی. اچھا، اس میں جو ہم تھرو کلینر پروڈکشن ڈیفینس سسٹینیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو ایک ہی سجیشن دیتے ہیں، اگر وہ مان لیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ایک پلانٹ تو لگا دیں. اچھا، پلانٹ لگانا ہم کہتے ہیں اٹ از 1% ایکٹیویٹی آف یور جاب. 99% آپ کا جاب یہ ہے کہ آپ نے اس کو سسٹین کرنا، اس کو بڑا کرنا ہے، تاکہ وہ فروٹم بھی آپ کو ملے گی اور آپ کو شیڈ بھی ملے گا اور مینی پروڈکٹس ملیں گے. ایک اور کمپوننٹ ہم نے سسٹینیبلٹی کا کہا کہ یونیورسٹیز میں ہم نے کہا جتنے آپ کے فیکلٹی ممبرز ہیں، آپ ایک ٹریز تو لگا دیں اپنی یونیورسٹی میں، اپنے ٹائل لگائیں اور یو ول بی ہیپی. کیونکہ ہیپینس لیول میرا خیال دنیا میں سب سے کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم خوش ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ روڈ پہ چلیں تو آپ ایک دوسرے کو گھورتے ہیں، میں کسی کو مسکراتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا. ایک تو ہمارا خیر جینڈر ایشوز بھی ہے، ہم فیمیل ہم کو دیکھ کے مسکرا نہیں سکتی. تو میڈم جب میں AIT سے آیا تو وہاں ایک کلچر ہے کہ آپ نے وہاں تو یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ فیمیل آپ کی کلاس فیلو یا میل کلاس فیلو، دے آر ایکولی ہاسٹل میں رہتے ہیں اور ایک جگہ کھانا کھاتے ہیں. تو مجھے بھی عادت پڑ کے دیکھ کے مسکرانے کی. تو میری بات کہتی ہے ذرا خیال رکھنا، یہ فیمیل کو دیکھ کے مت مسکرانا، یہ نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو جائے. تو یہ ان لک ہے، ہمارا سوسائٹی بہت سارے نامز ہیں جو ہم اڈاپٹ نہیں کر پائے. اور ہمارا ریلیجن یہ نہیں کہتا، ہمارا ریلیجن بہت ساری چیزیں آپ کو سیفٹی دیتا ہے، آپ کی موٹیویشن دیتا ہے، آپ کو امپاور کرتا ہے. وی آر بلیور آف امپاورمنٹ. تو ہم نے اپنی آرگنائزیشن میں ایک امپاورمنٹ کا کلچر ڈیولپ کیا کہ آل آر ایکول، دے ڈو ورک، اور اسی طرح فیلڈ میں جاتی ہیں، فیلڈ میں کام کرتی ہیں اور دے آر پرفارمنگ ویری ویل. کوئی ہمارا وہ نہیں ہے کہ یہ فیمیل ہے اور میل ہے. اور ہمیں سب یہ دیکھیں 50% پاپولیشن آپ کی فیمیلز ہے. اور اس کمپوننٹ کا اگر آپ سائڈ پہ کرتے ہیں وہ کانٹ ڈیولپ، یہ دنیا ایکسیپٹ کر چکی ہے. اور سسٹینیبلٹی یہی ہے کہ جو ہمارا رول ہے، دیکھیں ہم سے وہی کوشچن کیا جائے گا جو آپ کی اتھارٹی میں آ رہا ہے، جو آپ کے اسکوپ آف ورک میں آ رہا ہے. اگر آپ اس کو فلفل کر دیتے ہیں، یو کین گو فار سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. تو یہ کلینر پروڈکشن ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. دیر آر مور دین 60 کنٹریز تھرو آؤٹ دی ورلڈ جہاں کلینر پروڈکشن سینٹرز ہیں. اور یہ ایک اور ویسے تو ہم کہتے ہیں ہم ہر چیز، جب ہم کراچی تھے تو ایک سڑک بن رہی تھی فیصل، ایک برج بن رہا تھا، تو وہ بتاتے تھے یہ ایشیا کا سب سے بڑا ہے. اسی طرح ہم ایوب کا پارک کو کہتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا ہے. لیکن جب بات دنیا میں دیکھی تو پتہ چلا یار یہ تو ایشیا تو کیا، یہ تو ہمارے کنٹری کا بھی سب سے بڑا نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایکسپوجر ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ ایکسپوزڈ ہوں. اور دوسری جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے یہ بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ ڈیٹا. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو اسٹوڈنٹ ہمارے پاس انٹرویو کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کے فیکلٹی ممبرس کتنے ہیں ڈپارٹمنٹ میں. ریئلی کچھ اسٹوڈنٹ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے ٹوٹل فیکلٹی ممبرس کتنے ہیں. پھر ہم بڑے اسمال کوشچن کرتے ہیں، وہ یہی چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے. تو اگر آپ اس یونیورسٹی میں اسٹڈی کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو میک مینی آبزرویشن اباؤٹ دی اسٹوڈنٹس. اور اسٹوڈنٹ سے ہم یہ پوچھتے ہیں آپ کے ویسٹ کہاں جاتا ہے، اسپیشلی سالڈ ویسٹ. تو اب میں اگر پوچھوں تو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا ہے کہ سالڈ ویسٹ اور لیکوڈ ویسٹ کی بہت ساری باتیں کو ہڈن ہوتا ہے. اسی طرح ایئر پولوشن کی باتیں. تو ان میں یہ ہے کہ آپ کا رول یہ ہے کہ اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں اس کو آپ نے وائزلی یوز کرنے ہیں، لاٹ آف ریسورسز. اور دوسرا یہ کہ سولوشن آپ نے کرنا ہے، کوئی فارن آپ سے آپ کو سولوشن کبھی بھی نہیں دیتا. یہ رومی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ نے خود سسٹینیبلٹی کے لیے نہیں جانا تو آپ نہیں جا سکتے. اگر آپ نے ٹریول لاہور کرنا ہے، یو کین ٹریول ٹو لاہور بائی فٹ، بائی ریل، بائی بس، بائی کار اور بائی ایئر. اٹ از اپ ٹو یو.
تو ہوپفلی یہ سسٹینیبلٹی تو ہمارے ہاتھ میں ہے اگر ہم کرنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ سر. سر خالد میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی دوبارہ کہ کین یو شیئر اینی تھاٹس آن ہاؤ پاکستان دیر از اے نیڈ فار اربن ڈیولپمنٹ ایز ویل بٹ دیر از آلسو اے نیڈ فار بایو ڈائیورسٹی کنزرویشن, تو ہم اس چیز کو بیلنس کیسے کریں پاکستان میں رہتے ہوئے؟ ویری پرٹیننٹ کوشچن, تھینک یو فار دیٹ. میں ٹرائی کرتا ہوں سر کی بات پہ بلڈ کرنے کا. سر نے ایک ٹرم یوز کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. لیٹ می جسٹ گیو یو این ایگزامپل, اور اس ایگزامپل کے تھرو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دین آئی ول بی لنکنگ اٹ ٹو یور کوشچن ایز ویل. سر نے مرغی کی بھی بات کی. In my previous life, not in my previous life, in my previous job, I was a professor. So I used to teach economics. Sustainable economics سمجھانے کے لیے I was always use this example of ایک مرغی ہے وہ سونے کے انڈے دیتی تھی, and one person had it. اب ایک سال میں ایک انڈا, اور نیکسٹ ایئر اس نے 2 انڈے دیے, and it means کہ گروتھ ہو گئی. That is your economic growth. اب فارمر میری طرح کوئی تھوڑا گریڈی بندہ تھا, اس نے کہا کہ میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو ذبح کر لیتا ہوں اور سارے انڈے نکال لیتا ہوں. اینڈ ہی ڈڈ دیٹ. اب اس نے یہ کیا کہ ذبح کر لیا, اینڈ ہی گاٹ آل دا ایگس. فنومنل گروتھ ہوئی, بڑا شور مچایا کہ آئی ہیو اچیوڈ ایکسپونینشیل گروتھ. اور لیکن اب ہوا یہ ہے کہ گروتھ ہو گئی ہے, اکنامک گروتھ ہو گئی ہے, اینڈ دیٹ گروتھ از ناٹ سسٹینیبل. اگلے سال دیر وڈ بی نو مرغی, نو گولڈن ایگس. آپ کو اگر سسٹینیبلٹی کے ساتھ چلنا ہے, یو نیڈ ٹو سیو دا مرغی, یو نیڈ ٹو سیو دا چکن. ہمارا پلانٹ ارتھ بھی اس مرغی کی طرح ہے, دیٹ از لیئنگ دا گولڈن ایگس. آپ کو مرغی کو بچا کے رکھنا ہے فار سسٹینیبلٹی ایشو. آئی وڈ ٹیک اٹ اپ فردر ناچ, دیٹ از اب سسٹینیبلٹی یا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے. وی نیڈ ٹو ہیو ایکویٹیبل ڈیولپمنٹ. آپ کو اس طرح سے پالیسیز بنانی ہے دیٹ یو آر میکنگ اور ڈیلیورنگ دوز مرغیز جو کہ انڈے دیتی ہیں سونے کے, ٹو ایوری پرسن آف دا سوسائٹی, ٹو ایوری سیکشن آف دا سوسائٹی, سو دیٹ دیر از ایکویٹیبل اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. جہاں پہ اکیڈیمیا کا آپ لوگوں کا کام آئے گا, دیٹ وڈ بی دا لنکیج بٹوین پالیسی اینڈ ریسرچ. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, بیکاز پاکستان کے اکنامک سرکمسٹانسز, ٹرموائلز اتنے زیادہ ڈیپن ہو چکے ہیں کہ پالیسی میکرز آر تھنکنگ آف شارٹ ٹرم. وہ بڑی خوشی سے مرغی کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے بیکاز دے نیڈ اکنامک گروتھ. But what we need is, we need sustainable economic growth, we need equitable economic growth. So as a student, as a researcher, what you need to do is, you need to make the horizon of policy maker beyond this economic growth phenomena. ہمیں شارٹ ٹرم اکنامک گروتھ کی ضرورت نہیں ہے, وی نیڈ اے لانگ ٹرم اکنامک گروتھ. سو یو نیڈ ٹو کیپ آن ایڈوکیٹنگ دا فیکٹ دیٹ پلیز ڈو ناٹ کل دا چکن. آپ کو اگر اکنامک گروتھ کی ضرورت ہے تو دیٹ could be achieved in step wise phases, not in terms کہ آپ ایک دم سے مرغی کو مار دیں. That is true for Pakistan's economy. If we want to solve our economic problems, we cannot do that sort of interventions on the cost of our environmental degradation. ہمیں اس کو لنک کر کے چلنا ہے so that we are achieving economic growth, sustainable economic growth plus equitable development plus environmental degradation, environmental improvement as well. اسی میں biodiversity اور economic growth balance بھی آ جاتا ہے. We need to build economic engine in such a way that when someone is saving biodiversity, someone is improving environment, he is getting incentive as well. So this would be the balanced approach where you get equitable development, sustainable development plus environmental incentives, environmental growth as well. So ہمیں ایک تو economic growth should be coupled with environmental improvement and it should be decoupled with, Sir Irshad Sahab ne very rightly pointed out کہ we need to decouple our economic growth from fossil fuel usage. We need to be more renewable energy, sort of renewable energy powered economy, so that ہم لوگ جو ہے افیکٹو پالیسی میکنگ کی طرف آ سکیں. اگین دوبارہ سے اکیڈیمیا پالیسی کی لنکیج کو بڑھاتے ہوئے وی نیڈ ٹو لنک انڈسٹری ایز ویل. سو دیر شوڈ بی اے ٹرائیکا آف اکیڈیمیا, انڈسٹری پلس پالیسی, سو دیٹ
اکیڈیمیا کی ریسرچ جو کہ 10 to 15 years ahead ہوتی ہے پالیسی سے, وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے افیکٹولی. فار دیٹ یو نیڈ ٹو ڈو یور ریسرچ, ایویڈنس بیسڈ ریسرچ آن بیسس آف ڈیٹا. اپنے ریزلٹس کو اس طرح سے پورٹری کیجیے تاکہ وہ پالیسی میکرز تک جا سکیں, وہ انڈسٹریز تک جا سکیں, تاکہ انڈسٹریز ان پالیسیز کو اڈاپٹ کر سکے. اینڈ دین وی کین ہیو دس balance between industrial growth, between biodiversity conservation and through academia and research. Lastly, ایک example سر نے بڑی اچھی دی تھی community based solutions کی اور behavioral change کی. I always say جب بھی میں کبھی اس طرح کی گیدرنگز میں جاتا ہوں جہاں پہ اسٹوڈنٹس ہوں, تو I always say کہ give yourself a gift that is a fountain pen, not a ball pen, تاکہ وہ سسٹینیبلٹی کے ساتھ آپ لوگ یوز کر سکو. یو آر ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو پلاسٹک ویسٹ. آپ کی جب بھی انک ختم ہوتی ہے, یو کین آلویز ہیو دس ری یوزیبل پین, اور یو وڈ بی گفٹنگ یور سیلف اے گفٹ فرام environment saving practices. Thank you so much. Don't kill the chicken, guys. I'm going to be using that. Sir Imran, my next question will be from you. What are some, because WWF does a lot of nature-based solutions, or advocacy بھی بہت کرتے ہیں nature-based solutions کی. So can you give us some examples of nature-based solutions in Pakistan, and also how students can play a role in implementing these nature-based solutions? جی تھینک یو ویری مچ. سو لیٹ می جسٹ پک اپ آن, جب ارشاد صاحب نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ بھی بات ہو رہی ہے, اور جب بات آپ لوگ کرتے ہیں تو وہ سب بہت کلیئرلی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو وہ اکوسٹکس والی بات ہے. میں بھی پھر آبزرو کر رہا تھا پچھلے آدھے گھنٹے میں جو اسٹوڈنٹس کی پاکٹس ہیں, انہوں نے بہت زیادہ مطلب ان کی آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے. ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے, لیکن شاید آپ لوگوں کی زیادہ بہتر طریقے سے ہمارے تک آ رہی ہے. سو کیا 2-3 چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. ایک یہ ہے کہ شاید لیپ ٹاپس ہیں یا ٹیبلٹس ہیں, ایک دم اس سائڈ پہ اس سائڈ پہ, کچھ لوگ کانوں میں بات ہو رہی ہے, کوئی چیز ہو رہی ہے. تو آئی ریئلی وانٹ ٹو نو کہ وہ کیا انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے نیٹ پہ. میں نے چیک کیا اپنے انٹرنیٹ پہ, لیکن میرا انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہو رہی. سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو کہ آپ لوگوں سے کہ اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا فاطمہ جنہ میں کچھ ہو رہا ہے, پنڈی میں کچھ ہو رہا ہے, بیکاز آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ. مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ آئی وانٹ ٹو جوائن دس تھنگ. تو وہ آپ پلیز ہائی لائٹ کریں, ٹھیک ہے. وہ اگر آپ لوگ ہائی لائٹ نہیں کریں گے تو پھر میں اپنی بات مکمل نہیں کر سکوں گا. میری جو سوچ ہے نا اسی پہ رہے گی کہ بھائی کوئی چیز ہو رہی ہے. لوگ آ رہے ہیں, جو لوگ پچھلی لین میں ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم لوگ بیکاز ہم لوگ سب سے پیچھے بیٹھے ہیں ہماری آواز تو آئے گی نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس سے آواز نہیں جائے گی. سو جسٹ ٹو ہائی لائٹ, اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ پچھلی دفعہ کون سی کانفرنس میں تھی کسی نے آپ کو ہائی لائٹ کیا ہو, بٹ آپ لوگوں کی آواز بہت ویزیبل ہوتی ہے اور آڈیبل ہوتی ہے, اور پھر وہ آپ یو بیکم دا فوکس آف اٹینشن. سو مذاق کے علاوہ پروفیشنلزم از ویری کی. آپ لوگ یو ٹو بی موونگ فارورڈ, آپ لوگ گریجویٹ کریں گے, آپ لوگ جا کے ایونٹس میں بیٹھیں گے, لسن ٹو وٹ پیپل آر ڈوئنگ. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سینئر لوگ ہیں, انہوں نے کام کیا ہوا ہے, اپنا ٹائم نکال کے آئے ہیں, کسی پیسے کے لیے نہیں آئے, کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے, آپ لوگوں کے لیے آئے ہیں. سو پلیز تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں, سوچیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. ہم سے غلط بات بھی ہو سکتی ہے, ہم سے ایسی بات ہو سکتی ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے. سو آسک کوسچنز, interact, be there, be present. So نہ صرف یہاں پہ بلکہ جب اپنی کلاسز میں ہوتے ہیں تو be present سے مراد ہے کہ put aside your phones, put aside your laptops, کوئی gossip کو سائڈ پہ رکھیں and see کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں and interact. اور میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جب آپ کسی میٹنگ پہ جائیں گے. آپ کو سیکرٹری صاحب بلائیں گے, آپ کے کہیں گے جی آپ یہ میرے پاس ڈاکیومنٹ آیا ہے, اس پہ یہ چیزیں ہیں. یو ہیو ٹو تھنک رائٹ دیئر. آپ نے کوئی کامنٹ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کی کمپٹیشن آگے جا کے اتنی ٹف ہونے والی ہے کہ دوز پیپل ہو آر ایبل ٹو تھنک رائٹ دیئر اینڈ دین دے ول بی سکسیزفل. اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. سو آئی اپولوجائز, میں آپ کو سائڈ ٹریک کر گیا ہوں, بٹ دس آئی تھنک از ویری امپورٹنٹ. دس از سم تھنگ دیٹ آئی وڈ ٹیل مائی ڈاٹر. دس از واٹ آئی ایم ٹیلنگ یو گائز ایز ویل. سو ہوپ فلی یو ٹیک اٹ ان گڈ اسپرٹ. سیکنڈلی ہم لوگ بات کرتے رہے کہ جی بایو ڈائیورسٹی پہ. سو لیٹ می ٹاک اباؤٹ بایو ڈائیورسٹی فرام WWF پرسپیکٹو. ولچرس, پاکستان میں ولچرس کی تعداد کم ہو رہی ہے. آپ کو پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟
आइब्यूप्रोफेन एक ऐसा ड्रग है जो आपके सर में दर्द हो तो आप लोग लेते हैं, ब्रूफेन के नाम से होता है. इट्स एन NSAID, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है. और बिकॉज ये आप जो हम लेते हैं और फिर वो उसका डिस्पोज ऑफ सही तरीके से नहीं होता और वो एनवायरनमेंट में आ जाता है, तो वल्चर्स फिर उसको पिकअप कर लेते हैं. अगर किसी की डेड जानवरों में चला गया हुआ है, कोई डेड बॉडी में है, सो दे डाई ऑफ. एंड जब मरते हैं तो फिर इस जो हम वेस्ट की बात कर रहे थे तो वो एंड देयर स्कैवेंजर्स, तो ऐसा वेस्ट जिसको वो डिस्पोज ऑफ कर देते थे अब वो नहीं कर पाते. तो यहाँ पे वल्चर्स की तादाद बहुत कम हो रही है. हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज इफेक्ट करेगा. सो माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, खाबे की फॉर एग्जांपल चकवाल के अंदर, वहां पर अब माइग्रेटरी बर्ड्स साइबेरिया से आती थी. वहां पे विंटर के मौसम में आपको बहुत हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, अब वो चीज नहीं हो रही. कॉमन लेपर्ड पाया जाता है नीचे मरगलाज में, ऊपर गलियात में. अब कॉमन लेपर्ड जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है, इट इज गोइंग टू अपर रीचेस जहां पर स्नो लेपर्ड की टेरिटरी है. तो वहां पर ना सिर्फ आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, बट ऑल्सो आपका कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है बिटवीन द कॉमन लेपर्ड एंड द स्नो लेपर्ड. So these are things that are already happening and we know this because इस पे रिसर्च की गई है through various research institutes, through academia. तो I just wanted to highlight कि ये हमारे पास काफ़ी examples हैं जहाँ पे इस पे काम हो रहा है. Coming to nature-based solutions. So nature-based solutions क्या है? Nature-based solutions कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई ऐसी वो बहुत ही एक ऐसी कोई बहुत जबरदस्त किस्म की साइंटिफिक फाइंडिंग नहीं है. इट इज गोइंग बैक टू हाउ वी यूज्ड टू बी. पानी को जखीरा करना नेचर बेस्ड सोल्यूशन है. छोटे छोटे पॉन्ड्स बनाना, ठीक है. बारिश के पानी का जखीरा करना, बारिश के पानी को जाया होने से बचाना एंड अलाउइंग इट टू फिल्टर डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर. क्योंकि हमारी ग्राउंड वाटर सप्लाईज अब इतनी डिप्लीट हो गई. आज तो हमने हर चीज पे बात की लेकिन ग्राउंड वाटर सप्लाईज पे नहीं की. तो ग्राउंड वाटर सप्लाईज जो है हमारा एक तरह से बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है. वो उस वक्त आपने इस्तेमाल करना है जब आपके पास बिल्कुल पानी खत्म हो जाए. It's taken thousands of years to seep into the ground, लेकिन unfortunately because ना हमारे पास laws हैं, ना हमारे पास हम पानी का उस तरीके से करते हैं, जब प्लानिंग होती है हमारे शहरों की वो तरीके से नहीं होती. So whenever cities are developed and if the municipalities are not getting their water, what are people doing? हर किसी ने बोर लगाया हुआ है. मेरे अपने घर में बोर है, कोई पूछता नहीं कि कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. दुनिया भर में बोर लगाने से पहले वो आपसे एक वो प्रोसेस होता है, आपको एक तो इजाजत होती ही नहीं है. यहाँ पे तो हर किसी ने लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जितने भी बड़े शहर हैं, आप जहाँ पे आपको 100 फुट पे पानी मिलता था, आप 500 फुट पे नहीं मिल रहा. सो इमेजिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन. जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है और अगर आपके पास लॉस भी नहीं है तो ग्राउंड वाटर विल बी स्कार्स. तो फिर देखें कि कितनी बड़ी कैटास्ट्रोफी होगी. WWF has been working on nature-based solutions not only in the urban areas but also in rural areas. मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पे शेयर की थी सारा के साथ. I don't know if that can be played today. That is on रावलपिंडी इस्लामाबाद पे हम लोग काम कर रहे हैं. 2 very disadvantaged communities, फराश टाउन कम्युनिटी ऑफ माइग्रेंट्स, एक क्रिश्चियन कॉलोनी है जेम्स टाउन अडियाला रोड पे. वहाँ पे क्रिश्चियन वर्कर्स हैं, वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं और वहाँ पर हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स के साथ सपोर्ट कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगा रहे हैं, ओपन स्पेसेस डेवलप कर रहे हैं. एंड दीज ऑल and what open spaces are doing is reducing the heat island effect. और heat island effect concrete structures से आता है. So this is what we are doing. In rural areas, the biggest project to come into Pakistan, आप लोगों ने सुना होगा शायद पिछले 5-6 साल से इस पे काफी डिस्कशन हुई. Hopefully it will be signed, it will be in operation this year. That is Recharge Pakistan. 2010 में सैलाब के बाद, महबूब नासिर साहब बैठे हुए हैं,
he was part and parcel of the جب اس پہ سوچ وچار شروع ہوئی 2010 کے بعد یہ سوچنا شروع کیا کہ کس طریقے سے اس پہ ہم لوگ قابو پا سکتے ہیں جب فلڈز آئے تھے. سو چائنا میں ایک مشن گیا, سر آپ بھی اس کے میرے خیال میں حصہ تھے. ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ یہ جو پانی آتا ہے اس کو آپ جس طریقے سے ہم لوگ اس کو مینیج کر رہے ہیں وہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے. دیٹ از ٹو الاؤ دا واٹرز ٹو ڈیولپ دا ویٹ لینڈس, allow the water to flow in a way جس طریقے سے یہ پہلے ہوا کرتا تھا, کیونکہ اب ہم نے براجز بنا دیے ہوئے ہیں, ہم لوگ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے سیلاب بھرپور طریقے سے آتا ہے. تو 2022 کا جو سیلاب آیا it was essentially in the same place as it was in 2010. تو یہ ہمارا پروپوزل گیا ہوا تھا to the Green Climate Fund and it was approved. It is to the tune of 78 million USD, جس کے اندر ہم لوگ Ministry of Climate Change, Ministry of Water Resources, local irrigation departments ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہوں گے اور communities کے ساتھ کام کر رہے ہوں گے. And to move away from large infrastructural projects. Large infrastructural projects کی ایک جگہ ہوتی ہے, but what we are finding it out now is کہ اگر آپ کا project if it is not speaking to nature and the communities around where the project is being developed, then it will not be successful. So اس کی جو information ہے یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے, and hopefully we'll get to talk more about it. But that is a key part of what we are trying to do. Thank you. Community centric, the key word being here, okay, focusing on communities, focusing on people leads us to this. Last question for the day, because I know we're running short on time, is a difficult question that I would like to ask Mr. Fawad. What do we have to be hopeful about? And I'm asking as part of the student body, as part of the youth, what do we have to be hopeful about? ہوپ از لائف جی. ابھی ناٹ ٹو ریپیٹ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ تھوڑا, لیکن میرا خیال ہے اس وقت شاید ہمیں صبر کی ضرورت ہے ہر جگہ پہ. ہم لوگوں کے دو بہت مسائل اس وقت جو محسوس مجھے ہو رہے ہیں, کیونکہ آپ نے ہوپ کی بات کی کہ ہمیں کس چیز کے لیے ہوپ فل ہونا پڑے گا. ایک تو ہمیں فومو بہت زیادہ ہو گیا, فیئر آف مسنگ آؤٹ. تو ہم ہر وقت بس بھاگ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر بھی پہنچ جائیں ادھر بھی پہنچ جائیں, بس کسی ایک جگہ پہ ٹک کے کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے. اور دوسرا صبر کی ضرورت ہے. صبر میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ جو ہماری پولیٹیکل اور اکنامک کنڈیشن ہے ملک کی, اس میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں پوزیشنز پہ ان کو لو ہینگنگ فروٹ چاہیے. لو ہینگنگ فروٹ ختم ہو چکا ہے. اب صرف سسٹینیبلٹی یا سروائیول کی بات ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ تھوڑا سا ایک انیشیٹو لیں اور اس کو آنے دیں. ابھی ڈاکٹر عمران نے ریچارج پاکستان کی بات کی, تو آپ سوچیں کہ انہوں نے کب سے ذکر شروع کیا ہے. اگر یہ آرگنائزیشن بھی صبر نہ کرتی یہ پروجیکٹ بھی نہ آتا. یہ بھلے ہی اگلے 10 سال میں آئے گا, اور اس کے واقعی یہ اگر آپ اس پروجیکٹ کو پڑھیں تو یو ول بی امپریسڈ کہ یہ بہت اچھا ڈیزائن ہے. لیکن اٹ ٹک دیم اباؤٹ 7 years فرام دا فرسٹ پریزنٹیشن ٹو گیٹ تھنگس گوئنگ دس ایئر. 7 سال. تو یہ ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی چیز کر رہی ہوتی ہے, اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آپ کو بہت بڑے انیشیٹو چاہیے, آپ بہت چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز بھی لے سکتے ہیں. ایک مثال ہے یہ جس یونیورسٹی کے اندر ہم بیٹھے ہوئے جی, اگر ہم صرف یہیں سے, کیونکہ یونیورسٹیز عموماً وہ پلیسز ہیں جہاں پہ رقبہ کافی ہوتا ہے, اگر آپ اکراس پاکستان دیکھیں تو ایک اچھا لینڈ کور ان کے پاس ہے. اگر وہاں پہ آپ کہتے ہیں جی آج سے ہمارے مین گیٹ سے گاڑی اندر کوئی نہیں آئے گی, آپ مطلب گولف کارٹ چلا دیجیے, آپ ویسٹ کی بات کر لیں, آپ سائیکل کی بات کر لیں, آپ یہاں پہ ویسٹ واٹر مینجمنٹ کی بات کر لیں, واٹر ہارویسٹنگ کی بات کر لیں, تو میرا خیال ہے جہاں بیٹھے ہیں نا وہاں سے چھوٹا سا انیشیٹو, اگر یہ میری ریکویسٹ بھی ہوگی یونیورسٹی کے لیے کہ اگر یہاں سے یہ 2-3 چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنا شروع کر دیں نا, تو شاید سڑک کے اور اس کے ہی ہوا کے اوپر فرق پڑنا شروع ہو جائے گا جی. تو یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم لے کے چلیں تو باقی تو جی بالکل ہے. ابھی آئی ووڈ ایون سے کہ شاید اتنے سارے کام ہو رہے ہیں کہ اتنے سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ایز اے نیشن ہم سروائیو کر رہے ہیں یا ریزیلینٹ ہیں یا جو بھی ہم بات کریں, اتنے سیلابوں کے بعد بھی وہ انفراسٹرکچر بھی ہے جس کا ذکر نہیں ہو رہا. وہ اس لیے ذکر نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اوپر کام کیا گیا, اس کے اوپر میں نے, آپ نے, گورنمنٹ نے, کمیونٹی نے کام کیا اور وہ بچ گئے. وہ سیلاب کو بھی ریفرین انہوں نے سسٹین کیا, سب کچھ کیا. تو چیزیں ہیں کہ ہم صرف اس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو خراب ہو رہی ہوتی ہے. اچھی جو ہے وہ بھی سائڈ پہ چل رہی ہے, لیکن اچھی کو بڑھانے کی ضرورت ہے.
اور بالکل بیبی سٹیپس لے لیں. جس طرح میں نے کہا نا, میں شاید آج یہاں آیا ہوں تو صرف اتنی ریکویسٹ کر کے جاؤں گا کہ ایک بیبی سٹیپ یہ یونیورسٹی لے لے کہ جی کل سے ہماری اپنی بھی کوئی گاڑی نہیں آئے گی, آپ آؤٹ اسکرٹس میں جہاں پہ آپ کا مین گیٹ ہے وہاں پارکنگ کر دیں, اندر گولف کارٹ چلا دیں, سائیکل چلا دیں. ٹھیک ہے گرمی میں آپ کو محسوس زیادہ ہوگا, چیزیں ہوں گی, بٹ ایونچولی آپ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے. آپ یہاں پہ پانی بچا لیں اپنا, کچھ نہ کریں. ڈاکٹر نے بڑی اچھی بات کی مرغیوں کی. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا چھوٹا سا زو اندر بنا لیں, تھوڑی بایوڈائورسٹی بچنے شروع ہو جائے گی, بٹ واٹ ایور وی کین ڈو اباؤٹ اٹ جی. سو اسٹارٹ وتھ بیبی اسٹیپس, واٹ ایور وی کین ڈو. لیٹس ناٹ ویٹ فار اینی بڈی ایلس ٹو ڈو دیئر پارٹ جی. ہم میری ذات کی حد تک اگر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں نا تو وہ کر لوں. اور یہ شاید ایک مائنڈ سیٹ, صرف آخری چیز ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے کی بات ہے. ہم یا ہمارے میں سے کوئی بھی جب ڈیولپڈ ورلڈ میں جا کے صرف ایک ویسٹ کی بات کرتے ہیں نا, تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کیوں کروں, یہ میری ذمہ داری نہیں ہے, میں اپنے گھر سے باہر کوڑا پھینک دیتا ہوں. اور جب آپ دنیا سے جا کے پوچھیں نا کہ یار آپ کا کوڑا جو ہے اگر ایک شخص نے اپنا اکٹھا نہیں کیا, تو وہ کہتے ہیں ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ میں اپنے حصے کا کوڑا اکٹھا کر کے فلاں جگہ پہ نہیں پہنچاؤں گا. تو یہ اتنا زیادہ شفٹ ہے, تو یہ شاید تھوڑی رسپانسبلٹی کی بات ہے جس کو لینا ہے. اور میں نے وہی کہا صرف اپنی ذات سے ہم ٹھیک کرنا شروع کر دیں, باقیوں کو چھوڑ دیں, اینڈ ویل بی فائن. Thank you so much. I don't know about you guys, but it was an absolute pleasure for me to hear from all of you. It's so insightful, and I think that they deserve a big round of applause from everyone. And also now is the time where you can also ask your questions. So raise your hand, and I think that someone is going to hand a mic, hopefully. Amira, I would request to get up if you have only 2 words. Yeah. السلام علیکم جی. میرا سوال فواد صاحب سے ہے, and I'm going to read out my question. You mentioned something about methane gas. My question is, what impact do our eating habits have on our environment, given that farm animals increase the methane levels in the atmosphere, and our consumption of meat has increased exponentially over the last decade or so? Thank you, ma'am. I think you've answered it in the same question as well کہ ہماری heating habits ہے, they've been such کہ we are now meat lovers. And I would rather say it's not just the meat ji. If you look at the causes of methane emissions, so rice is one of the biggest contributors in that particular one. And on the livestock, that's obviously associated with that one. So there are two parts to the overall thing ji. Rice being the biggest emitter in methane for that matter. One is the consumption itself, the other is production actually. Are we producing rice to the level what is required by us, or are we producing it in excess just because of other factors that since me or my grandfathers have been producing it in a certain area, I don't want to get rid of that and I do not want to shift to something else. And then that is connected to the water usage as well, because you would agree the methane emission is directly associated with the water retention level there, which requires high amounts of water there as well. And we becoming a water scarce country, it is us who has to understand that, okay, so we're consuming more water while we're becoming water scarce. We're producing more rice while we probably do not require that much of that. And then the even one stake of coming from the meat use for that matter, that the amount of kgs, pounds being used is increasing, and that is directly associated with the population. On one side, we have the numbers on the number of people living below poverty line with stunted growth and do not have access or affordability to this meat growth. So whatever we are talking, whatever you have raised as a question, means that there is only an X percentage of the country which has access or affordability to that meat. So once we grow economically, this is going to multiply. So for that matter, we got to understand what is good for our health as well, because only consuming meat or these things, I've given just 2 examples, and there can be numerous other examples. And this honestly is directly associated to our import-export bill as well. We produce stuff which is not required, we produce stuff which requires more water, and we sell it cheaply out there, and we import stuff which is much more expensive, which could have been produced here with much lesser resources. So the whole, as I mentioned during my first response as well, that the whole ecosystem has to be improved. I hope I have somewhat answered. Thank you, ma'am.
My question is to Sir Khalid. Sir, you discussed about a few environmental curves, and you said that with the economic growth, inequality increases. Sir, can you explain why this happens so, and does this only for this concept is only for environmental resources, or does this cover over, like it's for overall our resources? Well, pertinent question. I would say that this is a phenomena that comes with our market-based approach, our capitalist-based economic approach. It is embedded in our market-based economics or capital-based economics that when there is ultimate objective that you need to maximize your profits, then wealth accumulation, inequalities are bound to rise. What Simon Kuznets in 1950s articulated was that there is some tipping point what we need to look for. After that tipping point, inequalities or environmental emissions are bound to or should decrease. But at this current world, there is no such phenomena. There is a strong couple, I would say strong linkage or strong association between economic growth and environmental degradation plus inequality. We need to find that tipping point, particularly in developing countries, which are very, I would say, at the starting point of these inequality or Kuznets curve. So what we need to do is we need to have some sort of economic incentive associated with environmental improvement or inequality or equality improvement. There is a book written by Thomas Piketty, Brief History of Inequality. In that book, Thomas Piketty mentions that the new source of inequality would be climate inequality. So there is a linkage between climate change and inequality and economics. We need to integrate these three together in one equation where we can have these answers, and answers would not come from academia alone, from policymakers alone or industry alone. We need to have this integrated approach so that we find that tipping point, we bring it closer to our economic growth, and then we link it together with economic growth. For that, we can have these initiatives such as climate financing, carbon markets, where you reduce your carbon footprint and you get some sort of economic benefit, and industries and economic activities, they can invest into those climate saving or sustainability initiatives. So we have this integrated approach. What we need to do is, as a society, we need to not only change our demand patterns, but we need to advocate for and we need to compel the industry so that they use or they change their production patterns, shift from that capitalistic approach to a more nature-saving approach where they are not only targeting environmental improvement but society improvement as a whole, linking it with equality, justice, and environmental justice as well. So, thank you. अस्सलाम वालेकुम सर जैसे कि आपने फाउंटेन पेन का कहा, आपने कार पार्किंग का कहा, प्लांटेशन वगैरह का कहा, सर मैं एक चीज़ ऐड अप करना चाहती हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटी में ड्रिंक्स आना बंद हो जाएगा? क्योंकि ड्रिंक्स की जो बॉटल्स होती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं. जब पैलेस्टाइन का इशू हुआ तब बायकॉट का सीन था. अल्हम्दुलिल्लाह तब बहुत ज़्यादा ये चीज़ कम हो चुकी थी, ड्रिंक्स आना बंद हो चुकी थी. लेकिन फिर अब वही दोबारा ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारे ड्रिंक्स आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, स्टमक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉज करती हैं. दूसरा ये है कि हमारा ये एनवायरमेंटल इशू है. तीसरा पैलेस्टाइन का इशू है. सर प्लीज़ थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि हमारे यहाँ ड्रिंक्स आना बंद हो जाए प्लीज़ सर. थैंक यू सो मच. मेरे ख्याल से एक तो प्रोडक्शन है कि ड्रिंक्स आना बंद हो जाए. व्हाट इफ हम ड्रिंक्स पीना बंद कर दें? तो एक साइड पे
ایک سائڈ پہ where there is sustainable production, اسی SDG goal میں there is sustainable consumption as well. تو تالی جیسے دونوں ہاتھ سے نہیں بجتی ہے. So we need to not only compel product producers to be produced more efficiently or I would say more environment friendly way, but we need to adopt some sort of I would say responsible consumer behaviors as well, so that hum log efficient production plus efficient consumption, we are at that Pareto efficient level jo ki economics or environmental economics batati hai ki hame us level pe jana hai. So it would be combined approach from consumer side plus producer side. Thank you, sir.